جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا دجال کے فطرے سے محفوظ رہے گا۔ دجال تو نہیں آیا لیکن ہر طرف دجالی پیٹرن تو نظر آ رہا ہے نا، وہ جھوٹ، منافقت، خیالی دنیا۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوگا؟ وہ حقیقت کو ماسک کرے گا، یعنی جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے اوپر اپنے جھوٹ کا غلاف چڑھائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ جس کو میں حقیقت سمجھ رہا ہوں تم بھی اس کو حقیقت سمجھو۔ تو یاد رکھیے، ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی، سورہ کہف از اے ماسٹر کلاس۔ ظاہری طور پہ سورہ کہف میں اور پورے قرآن مجید میں دجال کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن یہی تو قرآن کی بیوٹی ہے، ایسی مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے 4 چیپٹرز ہیں مین، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی گئی۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف جو 7 اولیاء اللہ بادشاہ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاتے ہیں، اور وہ جو محل تھا، کمفرٹ زون، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نمبر 4 وہ 2 مرد، جو ایک مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ایک متکبر ہے۔ ان چاروں کے اندر کس انداز سے دجال کے مکر و فریب کو ہنٹ دیا گیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ This is not only a story but a biological master class۔ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں سورہ کہف کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے سونے کو مانیٹر کیا گیا، کیونکہ کوئی بندہ بڑی دیر تک اگر سویا رہے، بہت دیر تک، تو اس کی ہڈیوں سے اس کے بلڈ ویسلز کرش ہو جائیں گے، بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، اور HVAC یعنی ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ، اور پھر سورج اگر ڈائریکٹ پڑے تو انسان کا جسم برن ہو جائے گا، اور سورج بالکل نہ ہو تو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو قرآن پاک کی اس 3 آیتوں میں کتنے بہترین انداز سے ایکسپلین کیا گیا۔ یہ اور بہت کچھ سورہ کہف کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس YouTube ویڈیو کو ابھی دیکھیے۔